الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صحیح ابن ماجہ وحسنہ الالبانی. بھائیو دوستو، کوئی باغ کتنا ہی بڑا اور ہرا بھرا کیوں نہ ہو، اگر اس میں پھل اور پھول نہ کھلیں تو وہ باغ نہیں کہلاتا، یا بہرحال باغ سے دل باغ نہیں ہوتا. ایسی ہی کچھ مثال اس گھر کی ہے جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوں. بچے ایسے ہی ہیں جیسے گلشن میں پھل اور پھول. گھر کا آنگن اگر بچوں سے خالی ہو تو وہ اس باغ جیسا ہے جو باغ تو ہے مگر اس کے اندر نہ پھل ہے نہ پھول ہے، نہ ہریالی، نہ سبزہ، نہ کچھ. اور بچے ہوں تو بچے تو شرارتی ہوتے ہی ہیں. ہم اور آپ بھی کبھی بچے تھے، ہماری اور آپ کی بھی شرارتیں بالکل چک ظاہر ہوں گی. بچوں کی فطرت میں شرارت ہے، اور وہ بچہ نہیں ہوتا صحیح معنوں میں جس کے یہاں شرارت نہ پائی جاتی ہو، لڑکپن نہ پایا جاتا ہو. وہ کبھی کوئی چیز توڑے گا، کبھی پھوڑے گا، کبھی اٹھا پٹک کرے گا، کبھی پھینکے گا، کبھی نقصان کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی اپنے آپ کو ہی ہاتھ پاؤں توڑ لے گا. یعنی الگ الگ حرکتیں، الگ الگ انداز کی حرکتیں بچے کرتے ہیں. اور چونکہ وہ حرکتیں بچے کرتے ہیں تو بچہ ہونے کے ناطے بچے کے جو گارجین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں. کبھی دیکھ کے اندیکھ کر دیتے، کبھی سن کے انسن کر لیتے، کبھی یوں ہی ڈانٹ ڈپٹ کے. کبھی معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تو ایک آدھ چپت بھی لگا دی. اچھا، چپت کی بات یاد آئی. ہم لوگ بہت ہی دکھ کی بات ہے، ہم لوگوں کے ہاں بہت زیادہ یہ ایک طرح سے یہ ظلم پایا جاتا ہے بچوں کے تئیں. چھوٹے بچوں کو مارنا، چلو تنبیہی جو تادیبی جو ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ ایسا مارتے ہیں جیسا لگتا ہے کوئی دشمنی نبھا رہے ہوں، انتقام لے رہے ہوں. یہ خطرناک پہلو ہے اور کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہو سکتا، نہ عقلاً نہ شرعاً نہ اخلاقاً، حتیٰ کہ سماجن بھی مناسب نہیں ہے. تو بحال میں کہا تھا کہ بچوں کو کی عادت میں ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے شرارت. لیکن جب تک وہ بچے ہوتے ہیں تب تک ہم سب کچھ سہ لیتے ہیں، کبھی ہلکی پھلکی یعنی. لیکن جب وہ بچہ سن شعور کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، صحیح غلط کی تمیز کرنے کی عمر کو پہنچ جائے، میچور ہو جائے، تو اس وقت اس کی غلطیوں کو ہم فیل بھی کرتے ہیں اور اس کی غلطیوں کو ہم پکڑتے بھی ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں اور تادیبی اور اخلاقی طور پر اس کی کارروائی بھی کرتے ہیں. اس موقع پر جب بچہ ذرا بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا سمجھنے کے لائق ہو گیا ہے، سمجھنے والے بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں باپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں، یا اسے خود احساس ہو جاتا ہے. تنبیہ کے بعد احساس ہو یا خود احساس ہو جائے، دونوں شکل میں. اگر احساس ہو جائے تو ماں باپ اس غلطی کو بھول جاتے ہیں یا تقریباً بھلا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، آپ ادھر سے کام لیتے ہیں. لیکن اور بلکہ اس بچے کو وہ سراہتے بھی ہیں، بچہ بڑا پیارا ہے، بدماشی کر جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب سمجھانے میں سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو بدماشی بھی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، لاکھ سمجھاؤ، لاکھ ڈانٹو، حتیٰ کہ مار پیٹ کے بعد بھی، حتیٰ کہ ماں باپ مجبور ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایسے بچوں کے تئیں ماں باپ کا رویہ بہرحال مختلف ہوتا ہے. اس بچے جیسا نہیں ہوتا جو غلطی کے بعد احساس ندامت اور رجوع کر لے
اور یہ بچہ دونوں کے تئیں والدین کا معاملہ سیم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، اسے قدرت دی ہے اچھائی برائی دونوں کو اپنانے کی، اچھائیاں برائیاں دونوں رکھ دی اور اسے اختیار دے دیا، چاہے اچھائی کو اپنا لو چاہے برائی کو اپنا لو، عقل و خرد بھی دے دی، صحیح غلط کی سمجھ کی توفیق بھی دے دی۔ اب جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، اچھائی کو اپناتے ہیں، خیر کے دل دادا ہوتے ہیں، خیر کی طرف راغب ہوتے ہیں، خیر کو اپناتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے فرمان اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جو لوگ میری ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، میری باتوں کو مان لیتے ہیں، خیر کے راستے کو اپنا کر اس پر چل پڑتے ہیں، فلا یضل ولا یشقی، نہ یہ گمراہ ہوں گے نہ یہ تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کو چھوڑ کر شر کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، شر کو کرتے ہیں، برائیاں، معصیت، نافرمانی، یعنی اسی میں پل پڑتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے، میری تعلیمات سے، میرے پیغامات سے، میری ہدایت کی چیزوں سے اعراض کیا، نہ مانا، منہ موڑا، توجہ نہیں دی، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو نابینا بنا کے اٹھائے گا۔ میرے بھائی دوستو، انبیاء و رسول کے علاوہ کوئی کتنے بڑے بلند مقام اور بلند مرتبے پر پہنچ نہ جائے، جہالت، خطا، نسیان، اس سے وہ بچ نہیں سکتا، کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، انبیاء و رسول کے علاوہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی انسان کتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اللہ کا مقرب اور اللہ والا کیوں نہ ہو، جہل و خطا اور غفلت و نسیان سے وہ بچ نہیں سکتا، ہو جاتی ہے غیر شعوری، غیر ارادی طور پر، یعنی انچاہے گناہ کی چاہت، جسے کچھ لوگ ہوتے جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، ہمیں پتہ ہے حسد کرنا یہ ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد اللہ رب العزت کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر گویا کہ ایک آدمی شکوہ کر رہا ہے، اس کے فیصلے پر نہ راضی نہ ہونے کی یہ علامت ہے حسد، لیکن کرتے ہیں ہم، شاید باید کوئی اس بیماری سے پاک ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو مقرب ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے نہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ سچ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل بنی آدم خطا، جس کا بھی تعلق ابن آدم سے ہے، جو بھی شخص ابن آدم کی لڑی میں کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے، اس سے خطا ہوں گے، معصیت، نافرمانی، بھول چوک ہوگی، لیکن آگے کا جو جملہ ہے بڑا خوشکن ہے، بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے، خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے یہ سب سے بہترین خطا کار ہیں۔ ذرا جملہ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ، کتنا مناسب لفظ آپ نے استعمال کیا، خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے جو اچھے لوگ ہیں، یعنی اچھے خطا کار،
آپ یوں کر سکتے ہیں، اچھے خطا کار وہ ہیں جو خطا کا احساس ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہترین خطا کار ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے گناہوں، معصیت، نافرمانی اور خطا، جہل، بھولے، انجانے، جو بھی اللہ رب العزت کے اوامر کی بجاوری سے آدمی ہٹ جائے، نہ کر پائے، نہ کرے، تو اللہ رب العزت نے کچھ دروازے کھول رکھے ہیں، یعنی توبہ کا۔ اگر آپ یہ کام کر لو، وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ میں جلدی کرتے ہیں، جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ سے ایک بات یاد رکھیں، گناہ پر گناہ ہوتے رہنا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن گناہ پر گناہ ہوتے رہیں اور اس پر باقی رہیں، اس پر مصر رہیں، احساس نہ ہو، یہ انسان کے برا ہونے کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ گناہ کا ہونا یہ فطرت ہے، ہوگا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں ہے کہ گناہ جب سرزد ہو جائیں تو توبہ کی طرف فوراً لپکیں، دیر نہ کریں۔ کیوں؟ گناہ کے بعد بھی آپ اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبوب بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، دوست بناتا ہے ایسے لوگوں کو، اور توبہ پسند بھی فرماتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے ساز و سامان کو لے کر کے کسی چٹیل میدان میں پہنچا، سفر پہ تھا، آرام کرنے کے لیے، تھکا تھا بیچارہ، لمبا سفر، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اور ساز و سامان کے ساتھ جو زیادہ راہ اس پر تھا، سفر کا پورا سامان، کھانا پینا سب کچھ، اونٹنی غائب۔ جب نیند کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی نہیں، نہ ساز و سامان، کچھ نہیں، پریشان۔ وہ لمبی چوڑی حدیث، تھک ہار کر کے اسی درخت کے نیچے پھر آرام کرنے لگتا ہے، مجبور ہو کے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی ماں ساز و سامان وہاں موجود ہے، خوش ہوتا ہے۔ خوشی کے عالم میں تو کیا کہتا ہے؟ خوشی سے، یعنی خوشی میں پاگل ہو جانا، خوشی سے پاگل ہو گیا گویا کہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی خوشی میں اگر عام انداز میں کوئی بات یہ کہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً پلٹ آتا ہے۔ آخری بات یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ انفرادی طور پر انسان کے غرغرے کے عالم میں پہنچنے سے پہلے ہے۔ آدمی جانکنے کے عالم میں پہنچنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کس کو پتا کہ وہ وقت کب آئے گا؟ کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کا عمل دہراتے رہنا چاہیے، استغفار، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے دربار میں حاضری دیتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ انفرادی طور پر ہر شخص کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو اجتماعی جو دروازہ ہے، جو کھلا ہوا ہے، قیامت، یعنی جس دن سورج مغرب سے غروب ہو جائے گا تو اب توبہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو سورج مغرب سے غروب ہو اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ اجتماعی مسئلہ ہے، لیکن انفرادی طور پر ہمیں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اگر فوز و فلاح چاہتا ہے، کامیاب زندگی چاہتا ہے، اخروی زندگی، رب کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، رب کی جنت کا طلبگار ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ توبہ کے تئیں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ کثرت کے ساتھ توبہ کرتا رہے، اور اس پہلو پر توجہ خاص ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے۔
جو گناہ ہم سے سرزد ہو جائیں ان گناہوں اس گناہ کی قباحت کو، اس کی شناعت کو اور اس کے تئیں اللہ کی ناراضگی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں نادم ہو کر، پشیماں ہو کر جلد سے جلد توبہ کی طرف پلٹنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔